ذرا یہ بتائیے گا، رات گئے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیوں نہیں کیا؟ عموماً آڈیوز آ جاتی ہیں، تواتر سے آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر نگراں حکومت کا ایک الگ موقف ہے، وفاقی حکومت ایک الگ موقف دے رہی ہے، سو واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں، ملک کے وزیر داخلہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بھی آدھی رات کو، تو ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا بھی جانا چاہیے اور سنا بھی جانا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں پہ ہمیں جواب ملنے چاہیے تھے، بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے۔ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کسی کی کوئی ساس ہوں یا کسی کی کوئی ماموزاد بھائی ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی کوئی بھی بات ہو تو وہ آڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ اب جو وہ یہ بقول ان کے اداروں نے کوئی اس قسم کی کنورسیشن، کوئی اس قسم کی گفتگو پکڑی ہے، تو وہ آڈیو کیوں سامنے نہیں آئی؟ وہ آڈیو سامنے لے کے آئے، کس قسم کا الزام ہے، کہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور خود حکومت کو اس کو مزید کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ سلوک کا، دیکھیں اس میں ہمیں کسی جیل میں یا آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی سڑکوں پہ دیکھتے رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ حالیہ عرصے میں کیا سلوک ہوا۔ اگر آپ دوپٹہ پھینک رہے ہیں تو آگے سے آپ کے بال کھینچے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو آپ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں جو ان کی خواتین کے ساتھ سلوک ہوا، میں خود جا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی حکومت کے وزیر دفاع نے یہ کہا، اور جو پولیس کا رویہ تھا وہاں پہ، تو اس کے بعد آپ بتا دیں کہ نگراں حکومت نے وہ جو پولیس والے تھے جنہوں نے عثمان ڈار کے گھر پہ چھاپا مارا، جو کچھ بھی وہاں پہ ساری ایپیسوڈ ہوئی، کوئی کارروائی کی؟ دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ عالمی میڈیا نے دکھایا کہ کس طریقے سے لاہور کی سڑکوں کے اوپر پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہے۔ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ عام شہریوں کی وہ گاڑیاں توڑیں؟ پھر بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے اپنے چینل کی سینئر اینکر ہیں مہر بخاری صاحبہ، یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے، وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ وزیر داخلہ، یہ جو ساری گفتگو کا لب لباب تھا وہ یہ کہ یہ پلان کیا جا رہا تھا، اس کو ایکٹ کرنا تھا، اور یہ پی ٹی آئی ایسا کرتی تاکہ حکومت کے اوپر ملبہ آتا، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے پہلے ہی پریمپٹ کر لیا، اور صورتحال آپ کے سامنے رکھتی۔ سو کوئی بھی جماعت اس حد تک جائے گی کہ دیکھیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو ہر آڈیو تو وہ سامنے لے آتے ہیں۔ یہ والی آڈیو کے لیے بھی کوئی کمیشن بنا دیں کہ یہ بھی آڈیو سامنے لے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ ساری جماعتیں جو ہیں، یہ ایک لبرٹی چوک نہیں بھر سکتے۔ لبرٹی چوک ان سے بھرا نہیں جاتا، اور یہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہے۔ یہ سارا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے۔ ہاں، جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ قابل نفرت ہیں، قابل مذمت ہیں، اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کہہ کے آپ کروڑوں لوگوں کی جو جمہوری رائٹس ہیں ان کو آپ سلب کر لیں۔ اور آپ یہ پھر مثالیں یہاں پہ کیا دی جاتی ہیں صدف، دیکھیں ضیاء دور میں پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، مشرف دور میں نون لیگ ختم نہیں ہوئی، اور آپ کتنی جلدی جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بھاگ رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ دور بھی کوئی آمریت کا دور ہے؟ یہ جمہوریت ہے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی والوں کی کہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ سب کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، اس طرح کی سیاست کی پاکستان میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بحث کو سیاسی میدان میں رکھیں۔ کبھی آپ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، سپریم کورٹ کے خلاف جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا کس طریقے سے اس کے سامنے ایک جتھا گیا، اور وہاں پہ جا کے جو ججز کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی۔ دیگر جو ہمارے ادارے، کوئی جس کو بھی کوئی گریوینس ہوتی ہے وہ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے۔ آپ اداروں کو چھوڑیں، اپنی سیاست کریں۔ عامر ضیاء صاحب، سر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ایسا اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو، بیکاز یہ بڑی خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے اگر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ پی ٹی آئی بھی یہ کنسرن شو کر رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو وزیر داخلہ کی؟ دیکھیے، رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا کسی انڈین فلم کے مووی کے پلاٹ سے انسپائر ہو کے کی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں، کہ پی ٹی آئی سازش کرے گی کہ اپنی ہی کسی خاتون کو اس طرح سے خاکم بدہن ریپ کے اس کو ایلیگیشن لگایا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں، ذرا تخیل دیکھیں، ذہن کا تخیل پرواز جس کو کہتے ہیں۔ پھر کسی جگہ پہ حملہ ہوگا، پولیس جائے گی اور وہاں پہ گولی چل جائے گی، گولی میں کارکن ہوں گے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے نا، دیکھیں پی ٹی آئی کی استاد کا ہمیں بھی پتا ہے،
مطلب پتھر مارنا، تھوڑا سا ٹائر جلا لینا، یہ سب چیزیں کرنا، لیکن ایک جو ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو مطلب ہے قتل عام میں ملوث ہو جائیں، وہی لوگ اپنی خواتین کے ساتھ خاکم بدہن اس طرح کی چیز کریں کہ جو مطلب ہے زیادتی کریں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی خاتون اگر جیل میں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جیل یا تھانے میں اس کی ذمہ داری تحفظ کی پولیس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن یہاں پر اگر اس طرح کے کوئی کہانی گھڑی گئی ہے، بتایا گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں بڑی تشویشناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو بہادر پنجاب پولیس ہے اس نے جو پچھلے کئی ماہ سے اور کئی حالی ہفتوں میں جو ان کا کردار رہا، میں 9 مئی کے واقعات سے پہلے کی بات کروں، جب ان کی ضرورت تھی کہ جہاں پر ان کو تحفظ کرنا تھا ہمارے مطلب ہے کہ یادگاروں کا، کور کمانڈر ہاؤس کا، تو وہاں پر تو غائب ہو گئے. لیکن جہاں پہ ان کو اجازت ملی ہے، جہاں پہ وہ گئے، وہاں پر بالکل خود گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، خود لوگوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتے ہیں کہ جناب ان کا کردار کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے خواتین کو میل پولیس والوں نے مارا ہے، مرد پولیس والوں نے مارا ہے، ان کو کھینچا ہے بالوں سے پکڑ کے، بڑا شرمناک ہے. اور آپٹکس جو ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا موجب بنے ہیں. تو میری آپ کے پلیٹ فارم سے درخواست ہوگی اپنی سول لیڈرشپ سے اور خصوصاً ملٹری لیڈرشپ سے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں. یقیناً شرپسند عناصر کو آپ بالکل آئینی کہتے ہیں نا آہنی ہاتھوں سے ان کو ٹیکل کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک کہتے ہیں مجرم کو یا ملزم کو پکڑنے کے چکر میں 100 بے گناہ لوگ جو ہیں آپ کا نشانہ بن رہے ہوں. تو یہاں پر جو ہماری واقعی ارباب اختیار جو ہیں، واقعی جن کے پاس اختیار ہے اور جو صاحب اقتدار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور وہ پنجاب پولیس کا ذرا سے ان کو کہیں کہ جناب اپنے انسانی حقوق کا جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو بہت ہی ڈزمل ہے، جو بہت ہی برا ہے، بہت شرمناک ہے، اس کو ذرا سا آپ بہتر کریں. آپ کسی مطلب کلونیل پولیس نہیں ہے، آپ ایک آزاد ملک کی پولیس ہیں اور آزاد ملک کے شہریوں کو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں. احتجاج کا حق لوگوں کو دیا ہے آئین نے، ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے، توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دیتا آئین. بالکل اس کو آپ پکڑیں، وہاں پہ سزا دیں آپ، لیکن وہ بھی آپ مقدمہ چلا کر کہ جس پروپورشن میں انہوں نے وہ کیا ہو، جرم کا ارتکاب کیا، اتنا ہی آپ سزا دیں گے نا، اس سے زیادہ تو دے ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ جو اس وقت مجموعی طور پہ ملک میں خوف کی فضا طاری کر دی گئی ہے، لوگ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا، یہ جو آپ کی نگراں حکومتیں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی، خصوصاً پنجاب کی، آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، کہتے ہیں صاف اور شفاف. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وکٹمائز کریں، آپ کا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں مطلب ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کراس دا روبیکون، آپ اس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں کہ جو شہریوں کے لیے ہوتی ہے، اس ملک کے آزاد شہریوں کی جو ریڈ لائن ہے. تو یہ چیز بڑی تشویشناک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست میں یہ جو شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ بھئی سلجھانے والا کون ہے، وہ کوئی کوششیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں اسی طرح سر پھٹول کرتی رہنی ہے، اسی طرح ہمارے ملک میں جوتیوں میں دال بٹے گی. پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، اس پر اب ہمیں غور و فکر کرنا ہے. پوری جو قومی مباحثہ ہونا ہے، نیشنل ڈیبیٹ ہونی ہے، وہ ان چیزوں پہ ہونی چاہیے، نہ کہ اب پورا زور جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کا. وہ آپ میں ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں، وہ ہے کہ جی اس ملک کا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس ملک کا جو سب سے بڑا تخریب کار ہے اور اس ملک کا جو سب سے بدعنوان شخص ہے وہ عمران خان ہے. اب یہ انکشاف ہوا ہے مطلب ہے، اور باقی تمام لوگ جو ہیں دوسرے دھلے میں ہیں اور بہت نیک ہیں اور بہت ہی ایماندار ہیں. جب آپ یہ بیانیاں لے کے جائیں گے تو لوگ غالباً بائے نہ کریں. تو ذرا سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کس طرح سے، آپ جس پروگرام میں بیٹھتا ہوں ان کے دوستوں سے کوئی نون لیگ کا ہوتا ہے خصوصی طور پہ، تو اسی پیرائے میں بات کرتا ہے. تو میرے خیال میں میانہ روی کی ضرورت ہے، اعتدال کی ضرورت ہے. آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اسپیس چھین لیں. اگر آپ اسپیس چھین لیں گے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ نیئر ٹرم میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کے آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، سالوں میں اثرات صدف صاحبہ بہت ہی منفی ہوں گے اور اس سے ہمیں بھنور سے نکالنا ہے پاکستان کو. جی ٹھیک ہے.